اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اچھا جی، حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالہ کا میننگ ہے حلال کرنا، یعنی اپنی وائف کو کسی نے طلاق دے دی ہے تو اس کو حلال دوبارہ کیسے کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ اس کے لیے لوگوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اپنی وائف جو آپ نے چھوڑی ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح کریں، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ بھائی تم جو ہے مجھے طلاق دے دو گے اتنے دنوں بعد، یہ اتنے ایک متعین مدت کے بعد، ٹھیک ہے، میں وائف تمہاری بنوں گی، ابھی تم مجھے طلاق دے دو کہ میں اپنی وائف جو پہلے خاوند ہے اس کے پاس واپس جانے کا یہ لوگوں نے نا ایک بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ یہ کوئی بھی غیرت مند بندہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی وائف میں کسی کے پاس چھوڑوں صرف اس لیے کہ میرے اوپر حلال ہو جائے۔ بھئی پہلے ہی تم اپنے کنٹرول رکھو نا اپنے اوپر، کیوں طلاق دیتے ہو بات کے؟ نمک تیز ہو گیا کھانے میں تو طلاق طلاق طلاق، اور بھئی سیدھے طریقے سے بولو مجھے نمک کم چاہیے، تیز نہیں چاہیے مجھے، ہے جی۔ چھوٹی باتوں پہ طلاق طلاق، پھر بعد میں روتے پھرتے ہو، کوئی بے حیائی، یہ بے حیائی ہے نا، اپنی وائف کو نعوذ باللہ کسی کے پاس جو ہے نا کچھ دنوں کے لیے چھوڑنا ہے جی۔ بندہ کہ انا للہ، اللہ نے بڑا اچھا طریقہ طلاق کا بتایا ہے کہ اگر تم نے طلاق جو میں نے آپ کو بتائی 3 قسم کی طلاق ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی بار طلاق 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 طلاق، چلو جی ختم، لکھ کے دے دو، چلو جی عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح، نہ، یہ سب سے برا طریقہ ہے، قرآن حدیث میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ اس سے تھوڑا سا اچھا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پاکی کی حالت میں، مینسز کی حالت میں نہیں، پاکی میں طلاق دو، پھر اس کو اپنے پاس رکھو، اس دوران مدت گزارے، اگر صلح ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے مینسز سے جب پاک ہو اس ٹائم بھی دوسری طلاق دے دو، پھر اس کے بعد اکٹھا رہنا اکٹھا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بار اللہ نے اکٹھا رہنے کا کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ صلح کے بیچ میں صلح کا راستہ پیدا ہو جائے اکٹھے رہنے سے، ٹھیک ہے، اور ہوتا ہے، ایک غلطی سے ہو جائے غصے میں طلاق، دوسری کی نوبت ہی نہیں آتی اگر اکٹھے میاں بیوی کو رہنے دیا جائے۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا کر کے لڑکی کو اس کے گھر والے لے جاتے ہیں، لڑکے کو اس کے گھر والے کان بھر کے، پھر جو ہے نا آخر نتیجہ طلاق ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 بار طلاق دے دی اپنے پاس رکھ کے، ایک بار، دوسری بار، پھر اگر پھر بھی گزارا نہیں، پاس رکھ رہے ہو بیوی کو، پھر اس کو تیسرے جو ہے نا جب پاک ہو غسل کر لے اس کے بعد اس کو طلاق آپ دے کر بالکل اب ٹھیک ہے وہ عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ پہلے طریقے سے تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن صحیح اسلامی طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے واضح بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر میاں بیوی میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر ان بن کا خطرہ ہو میاں بیوی میں تو ایک لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بیٹھے ایک صلح کرانے والا، اور دوسرا لڑکے کی طرف سے بیٹھے، ایک دونوں خاندانوں سے بیٹھے، آپس میں بات کرے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ راستہ نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اب دیکھیں نا، بعض مردوں کی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، بعض عورتوں کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے جو بتایا نا کہ اگر تمہیں کسی اپنی بیوی کی سرکشی کا خطرہ ہو تو اس کو پیار سے سمجھاؤ، پیار سے اس کو سمجھاؤ، اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ بول چال، یعنی اس کے ساتھ روم میں رہنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یعنی بول چال بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر جو صحیح عورت ہوتی ہے نا، صحیح بیوی، اس کے لیے سمجھانا ہی کافی ہے۔ خاندانی عورت کے لیے بھائی میرے ہسبینڈ کو یہ چیز بری لگتی ہے، قرآن حدیث میں بھی بری لکھی گئی ہے، تو چھوڑ دوں، میں نہیں جاؤں نا ادھر جدھر سے روکتا ہے، ناراض ہو رہا ہے، نہ مجھے اپنا گھر چاہیے۔ سارے رشتے بعد میں، اب ہسبینڈ وائف کا سب سے پہلے ہسبینڈ کا میرے اوپر حکم ہے، وہ چھوڑ دیں ادھر، جو اس کو نہیں اچھی لگتی بات، سمجھایا اس نے نہیں سمجھی، فرمایا تم اس کو پھر اس کے ساتھ بول چال، اس کے روم میں رہنا چھوڑ دو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب دوسری جگہ دوسری بار جو ہے یہ
پہلی بار کیا ہے اس کو سمجھاؤ، دوسری بار کیا ہے اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، رو اسی گھر میں ہی اسی روم میں ہی، لیکن اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، لیٹنا اٹھنا بیٹھنا، بول چال چھوڑ دو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھانے میں اس کو نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ اس تھوڑی سی نا آپ ناراض ہوں گے نا، اگر وہ صحیح تربیت یافتہ ہوئی تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ نے بڑا اچھا اصول بتایا ہے، یہ قرآن کی آیت میں آپ کو سینڈ کر دوں گا انشاءاللہ، یہ جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سٹیپ سمجھانا، دوسرا ناراض ہونا، تیسرا جو ہے نا پھر آپ اس کو ہلکی سی پنشمنٹ دے سکتے ہو، لیکن اتنی زیادہ پنشمنٹ نہیں جو آج کل مشہور ہے جی، چہرے پہ نشان ڈال دیتے ہیں، تھپڑ مار مار کے ہڈی توڑ دیتے ہیں، جسم پر اس کے نشان ڈال دیتے ہیں، اتنی مار پیٹ، یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا آج تک، اجازت تھی قرآن میں مار سکتے ہو تھوڑا بہت، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں آج تک ہاتھ اٹھایا اپنی کسی بیوی پہ، کسی وائف پہ۔ 9 وائف تھیں، 9 اور 1 11، ایک روایت میں آتا ہے 11، اتنی زیادہ بیویاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آج تک، ٹھیک ہے۔ اللہ کے قرآن میں اجازت ہے کہ آپ ہلکا پھلکا مار سکتے ہو، لیکن وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے۔ اگر پھر وہ تمہاری بات ماننی شروع کر دیں، فالو کرنے تمہاری بات کو، پھر نہ ان کے ضد سے نہ بہانے ڈھونڈو کہ اب تمہارا جو ہے نا میں نے انسلٹ کرنی ہے، یہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بیویوں کے تمہارے اوپر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح تم ان سے حق مانگتے ہو، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کے معاملے میں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ وہ تمہارے لائف پارٹنر ہے، اس کو نکرانی مت سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی وائف کے لیے اچھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمانے لگے کہ اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے امتیوں، اور عورتوں کے بارے میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، ظلم و زیادتی سے بچنا، اور نماز کی فکر کرنا۔ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جب دنیا سے اللہ کی طرف جانے لگے ہیں جی۔ اب طلاق کی بات ہو رہی تھی، دوسرا طریقہ طلاق کا جو ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی، یہ طریقے اگر اپنائے جائیں ہیں جی، سمجھانے سے ہی سمجھ جاتی ہیں عورتیں، ماشاءاللہ اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں، سمجھانے سے سمجھ جاتی ہیں، ناراض ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ بعض ناراض میں سے سمجھ جاتی ہیں، ناراض ہے میرا ہسبینڈ، چلو میں چھوڑ دیتی ہوں اپنی منمانی، جو اس سے نہ سمجھے ہلکی پھلکی اس کو پنشمنٹ دیں، پھر سمجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پنشمنٹ بھی اللہ نے بتائی ہے، حدیث میں آئی ہے کہ آپ اس کو اتنی زور سے مت مارو کہ اس کے جسم پہ نشان لگ جائے، اور ہاں نشان نہیں لگنا چاہیے، ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ویسے انسلٹ کے لیے ہلکا سا اس کو سبق سکھانے کے لیے، انسلٹ بھی تمہاری نیت نہیں ہونی چاہیے، اس کو سبق بھائی سمجھ جاؤ، سمجھایا ہے تمہیں میں نے، تم نہیں سمجھی، ہاں جی۔ دوسرے نمبر پر میں نے تم سے ناراض ہو کر دیکھا ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھی، ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ میں تمہیں ہلکی پھلکی پنشمنٹ ابھی دے رہا ہوں، اللہ کی اجازت ہے مجھے، ابھی بھی نہیں سمجھ رہی، طلاق ہی ظاہر ہے آگے نتیجہ رزلٹ نکلے گا، اللہ کی بندی سمجھ جاؤ، سمجھ جاتی ہیں ہماری بہن بیٹیاں ماشاءاللہ اتنی پاگل نہیں ہیں، سمجھ جاتی ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ مردوں میں کافی ایسے ہیں جو بس بغیر اسلام کو فالو کیے نہ سمجھاتے ہیں، نہ الگ یعنی ناراض ہوتے ہیں، ڈائریکٹ آئے، ہاں جی کھانے میں مرچ کیوں تیز ہے، ڈنڈا اٹھایا سر پھوڑ دیے، چلو جی۔ یہ جہلیت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے ہی ان کو ناواقفیت ہے۔ اسلام میں پھر آیا ہے جی کہ پھر اگر تمہاری ان بن میاں بیوی کی، تو پھر ایک مرد کے خاندان سے بیٹھے، ایک عورت کے خاندان میں سے بیٹھے گا، آپس میں صلح صفائی بات کریں بھائی، ہاں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرو، کیا مسئلہ ہے تمہیں بیٹی، ہاں بیٹا تمہیں کیا مسئلہ ہے، اچھا یہ ہے، چلو جی یہ تمہارا ہسبینڈ ہے اس کی عزت کرو، ہاں ہسبینڈ بیٹا یہ تمہاری بیوی ہے، وائف ہے، تمہاری عزت ہے، ٹھیک ہے، اس کی عزت کرو، بس اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ اسلام نے حقوق دیے ہیں ہمیں، اسلام کو ہمارے پاس اسٹڈی کے لیے ٹائم کوئی نہیں، پھر طلاقیں ہی رزلٹ نکلتا ہے، بچے بیچارے بس پھر وہی جو دیکھ رہے ہیں ہم وہی ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ طلاق کا، ایک ہی بار طلاق کا ختم، یہ گناہ ہے۔ دوسرا طریقہ بھی میں نے بتایا کہ ہر اس کے بعد پیریڈز کی جو مدت بتائی گئی ہے اس میں کر کے پھر تیسری میں ختم۔
سب سے یہ بھی تھوڑا سا اچھا ہے لیکن صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ نہیں بنتا آپ کی وائف اور آپ کی تو آپ اس کو طلاق دے کر، ٹھیک ہے، پہلے دونوں خاندانوں سے ایک بندہ بیٹھ چکا ہے، نہیں بن رہا معاملہ، پھر بھی نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، سمجھایا پھر بھی نہیں بن رہا، اس کو ناراض ہوئے پھر بھی نہیں بن رہا، اس کو ہلکی پھلکی پنشمنٹ دیے پھر بھی نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، پھر بھی صبر نہیں کر سکتے تو ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دو، تاکہ پوری لائف میں پھر 2 چانس باقی رہیں تمہارے پاس دوبارہ بھی ہسبینڈ وائف کا تعلق قائم کرنے کے لیے. یہ قرآن کا طریقہ ہے. اللہ کو پتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ اتنا پاک ہے، یہ نہیں کہ تم حلالہ کراتے پھر وہ وائف کے ہاں جی پھر دوبارہ حلال ہو جائے پہلے. یہ اسلام کے خلاف ہے، گناہ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ حلالہ کروانے والے پر لعنت، یہ کرائے کا سانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.